اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سیرت النبی علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، علامہ شبلی نحمانی رحمۃ اللہ، جلد اول، سبجیکٹ ہے ہمارا آج کا صفحہ نمبر 252 پر۔ غزوہ احزاب یعنی عرب کی متحدہ جنگ، ذوالقعدہ سن 5 ہجری۔ یہ پہلے بھی ایک دو اس کے حصے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ جو صفحہ نمبر 259 پہ ہے، بقیہ حصہ اسی غزوہ احزاب۔ بہار الموسم کی سختی، محاصرہ کا امتداد، آندھی کا زور، رسد کی قلت، یہود کی علادگی، یہ تمام اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ قریش کے پائے ثبات اب ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ ابو سفیان نے فوج سے کہا، رسد ختم ہو چکی، موسم کا یہ حال ہے۔ یہود نے ساتھ چھوڑ دیا، اب محاصرہ بیکار ہے، یہ کہہ کر طبل رحیل بجنے کا حکم دیا۔ غطفان بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بنو قریظہ محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے اور مدینہ کا افق 20-22 دن تک غبار آلود رہ کر صاف ہو گیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور خدا نے کافروں کو غصہ میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا اور مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ اس معرکہ میں فوج اسلام کا جانی نقصان کم ہوا، لیکن انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، زخمی ہوئے اور پھر جام باز نہ ہو سکے۔ ان کے زخم کھانے کا واقعہ مؤثر اور عبرت انگیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ جس قلعہ میں پناہ گزین تھیں، حضرت سعد بن معاذ کی ماں بھی وہیں تھیں، ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت سعد بن معاذ کی ماں بھی وہیں ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں قلعہ سے نکل کر باہر پھر رہی تھی، عقب سے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی، مڑ کر دیکھا تو سعد ہاتھ میں حربہ لیے جوش کی حالت میں بڑی تیزی سے بڑھے جا رہے ہیں، اور یہ شعر زبان پر ہے: ذرا ٹھہر جانا کہ لڑائی میں ایک اور شخص پہنچ جائے، وقت جب آ گیا تو موت سے کیا ڈر ہے۔ حضرت سعد کی ماں نے سنا تو پکاریں، بیٹا دوڑ کر جا، تو نے دیر لگا دی۔ سعد کی ذرا اس قدر چھوٹی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ باہر تھے۔ حضرت عائشہ نے سعد کی ماں سے کہا، کاش سعد کی ذرا لمبی ہوتی۔ اتفاق یہ کہ ابن الارقا نے تاک کر کھلے ہوئے ہاتھ پر تیر مارا، جس سے اکمل کی رگ کٹ گئی، خندق کا معرکہ ہو چکا تھا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے صحن میں ایک خیمہ کھڑا کرایا اور ان کی تیمارداری شروع کی۔ اس لڑائی میں رفیدہ ایک خاتون، اس روایت کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنو قریظہ نے اس جنگ میں شرکت اس شرط کے ساتھ کی تھی کہ قریش ضمانت کے طور پر اپنے کچھ معزز آدمی بنو قریظہ کے سپرد کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی یہ شرط پوری نہیں کی، اور اس لیے ان کے دل میں قریش کی طرف سے بے اطمینانی پیدا ہوئی، اور انہوں نے خفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کے ساتھ مصالحت کا پیغام بھیجا کہ بنو نصیر کو جو خیبر کے جلا وطن کر دیے گئے تھے، پھر مدینہ آنے کی اجازت دے دی۔ نعیم بن مسعود ثقفی جو اس موقع پر مسلمان ہونے آئے تھے، ایک ایسے آدمی تھے جو پیٹ کے ہلکے تھے۔ حضور انور
نے ان سے دانستہ طور پر بنو قریظہ کی اس مخفی پیغام کا ذکر فرما دیا۔ انہوں نے جا کر یہ قریش تک پہنچایا۔ اس پر قریش کو بنو قریظہ سے بدگمانی پیدا ہو گئی اور اس طرح قریش اور بنو قریظہ کے اتفاق کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ کتاب مغازی امام بخاری کی ادب المفرد سے نقل کیا ہے کہ رفیدہ ایک خاتون تھیں جو زخموں کا علاج کرتی تھیں۔ حضرت سعد انہی کے پاس علاج کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس لڑائی میں رفیدہ ایک خاتون شریک تھیں جو اپنے پاس دعائیں رکھتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ یہ خیمہ انہی کا تھا اور وہ علاج کی نگران تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک میں مشکس ابن سعد نے رفیدہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کا ایک خیمہ مسجد نبی کے پاس تھا، اسی میں وہ بیماروں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں بھی رفیدہ کے خیمہ اور ان کے جرح خانہ کا ذکر ہے۔ خود دست مبارک میں مشکس لے کر داغا لیکن پھر ورم کرایا، دوبارہ داغا لیکن پھر فائدہ نہ ہوا۔ کئی دن کے بعد یہی بنو قریظہ کی ہلاکت کے بعد زخم کھل گیا اور انہوں نے وفات پائی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیرت النبی کا جو سبجیکٹ ہے، جو کتاب حضرت علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے، علامہ سید سلیمان ندوی نے، دونوں نے مل کے لکھی ہے، اس کا صفحہ نمبر 260 پر یہ حصہ تھا بنو قریظہ کا جو بیان کیا۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔